ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں اس کا، تو بتاؤ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ پر کہ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے میری ماں کے پاس بھی چلا جائے تو میں فخر کروں گا۔ اس قسم کی باتیں ہم ان کے لوگوں سے سنتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی جماعت پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تعجب کی بات ہے، اور آج ایک ایک چیز کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے۔ یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو رشتہ دار ہے، ریاستی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا فضل الرحمان، تکبیر۔ اور ہمیں اب تو ان کو وکیل بھی مل گئے ہیں، کہتے ہیں اسرائیل کو برا بھلا مت کہو، یہ تو پیغمبر کا نام تھا۔ وکیل بھی مل گئے ہیں۔ اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ پھر تو یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے، وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا۔ جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وقارت مہیا کر رہے ہیں۔ یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت، اور ان کی وقارت کرنے والوں پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسی لیے میں اپنے جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا یہی عمل تطہیر تھا، بلا وجہ نہیں کیا ہم نے، ہم اندھے نہیں تھے۔ تو یہ ساری وہ صورتحال، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے ملک نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست میں مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، قوم پرست لوگ، نیشنلسٹ لوگ، ہر طبقہ فکر کے، دائیں بازو، بائیں بازو، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے ہیں۔ سب کے اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ، ورنہ ہمارے درمیان